کوشش یہ کریں گے کہ جتنے بھی اس قاعدے سے جڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے قواعد ہیں وہ سب کی سب آپ کے سامنے ذکر کریں، اور جتنے بھی اصول ہیں اس سے جڑے ہوئے وہ سارے اصول آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ تو پہلی بات اس سلسلے کی ہے کہ یاد رکھیے، اس کو عربی میں کہتے ہیں استعمال الناس حجت یجب العمل به۔ لوگوں کا جو استعمال ہے، کسی بھی لفظ کے تعلق سے لوگ جیسا اسے استعمال کرتے ہیں، تو لوگوں کا استعمال یہ بات چیت کے لحاظ سے، یا یہ کہ اسی طرح سے لین دین میں لوگوں کا جو استعمال ہوتا ہے ان کا وہ استعمال حجت مانا جائے گا، یعنی دلیل مانا جائے گا، شریعت کی طرف سے یہ بھی ایک پروف مانا جائے گا، اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوگا۔ تو یہ ہے استعمال، لوگوں کا استعمال۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں اسی معنی کے، اور دوسرے بھی چونکہ قواعد ہیں تو میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ پہلے کئی قاعدے ہیں یہ جو تقریباً ایک جیسا معنی ہی رکھتے ہیں۔ ایک دوسرا قاعدہ اسی سے جڑا ہوا دوسرا قاعدہ ہے المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً۔ یہ آپ کے یہاں لکھا ہوا ہے المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً۔ اس کا معنی اردو میں ہوا کہ عرف کے لحاظ سے جو چیز معروف ہے اس کو ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے کہ اس کی شرط لگائی گئی ہے، اس کی کنڈیشن لگائی گئی ہے۔ جو چیز لوگوں میں معروف ہے، عرف ہے وہاں کا، عام جو ہے چلن وہاں کا وہی ہے، تو وہ عرف لوگوں کا یہ بالکل ایسے ہی مانا جاتا ہے جیسے آپ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی ڈیلنگ میں اور کسی بھی طرح کے عقد میں باقاعدہ کنڈیشن رکھ دیتے ہیں۔ تو جیسے کنڈیشن رکھتے ہیں، چاہے وہ لکھ کر کے کنڈیشن رکھی جائے یا زبانی طور پر رکھی جائے، جیسے کنڈیشن رکھی جاتی ہے صراحت کے ساتھ، بالکل ایسے ہی، اگرچہ کہ الفاظ میں ذکر نہیں کیا لیکن وہاں کا تعامل یہی ہے، وہاں کے لوگوں کا عرف یہی ہے، یا وہاں کے لوگوں کا چلن یہی ہے، وہاں کا بازار کا رخ یہی ہے، اور اسی لحاظ سے وہاں بازار میں سودا ہوتا ہے، تو یا جو ہے بازار میں معاملات ہوتے ہیں، تو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے شریعت میں، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے باقاعدہ زبانی طور پر کنڈیشن لگائی ہو۔ یہ بات تھی۔ اسی سے جڑے ہوئے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ اور بھی جو ہے قواعد ہیں، جیسے عربی میں یہ بھی کہتے ہیں التعین بالعرف کالتعین بالنص۔ الفاظ الگ ہیں، تقریباً وہی چیز اس میں بھی ہے کہ کسی بھی چیز کی تعین عرف کے لحاظ سے ایسے ہی ہے، کسی چیز کی تعین عرف سے ایسے ہی ہے جیسے کہ نص سے اس کی تعین کی جاتی ہے۔ یعنی کسی چیز کو متعین کرنا، تعین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متعین کر دینا کہ یہ چیز یہی ہے، اس سے مراد یہی ہے۔ جب متعین کر دیا جائے تو جس طرح سے یہ تعین نص کے ذریعے سے ہوتی ہے، یعنی کتاب و سنت کے نص کے ذریعے سے ہوتی ہے، نص کو کہنا ہو تو آج کی زبان میں ٹیکسٹ آپ کہہ سکتے ہیں، تو جیسے یہ چیز نص سے ہوتی ہے ایسے ہی عرف سے بھی ہوتی ہے۔ میں اب آپ کو جو ہے اس کی ایک مثال، ایک دو مثالیں تو سمجھ میں زیادہ آپ کو آئے گی بات۔ اب نص کے ذریعے سے تعین کی بات کروں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہے بیان فرمایا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تم نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور خاص طریقے سے بیچ کی نماز کی، صلاۃ وسطی کی، یعنی بیچ کی نماز کی۔ یہ بیچ کی نماز کون سی ہے؟ اب اس کی تعین کیسے کریں گے؟ کیونکہ آپ ہر نماز کو بیچ کی نماز کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے نمازوں کی شروعات
ظہر سے کریں گے تو ظہر عصر، اس کے بعد مغرب ہے، پھر عشاء اور فجر، تو مغرب بیچ میں آئی، تو مغرب کیا ہو گئی؟ بیچ کی نماز ہو گئی۔ اگر آپ اس کی شروعات گننے کی اگر عصر سے کریں گے تو عصر مغرب، اس کے بعد عشاء ہے، پھر فجر ہے اور ظہر ہے، تو یہ عشاء کی نماز کیا ہو گئی؟ بیچ کی نماز ہو گئی۔ اگر آپ اس کی شروعات مغرب سے کریں گے تو فجر کی نماز یہ بیچ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر عشاء سے کریں گے تو جو ہے ظہر کی نماز بیچ کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ بیچ کی نماز کہی گئی، تو بیچ کی نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ اس کی تعین کیسے ہوگی؟ اس کی تعین نص سے کی گئی، یعنی حدیث سے کی گئی ہے۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ وسطیٰ جو ہے یہ عصر کی نماز کو قرار دیا ہے۔ تو یہ کون سی ہے بیچ کی نماز؟ جو ہے عصر کی نماز ہے۔ تو یہ تعین کس سے ہو گئی؟ نص سے ہو گئی۔ تو جیسے نص سے تعین ہو جاتی ہے اور آپ اسے تسلیم کرتے ہیں اور شریعت میں اسے دلیل مانا جاتا ہے جب نص سے تعین ہو جاتی ہے، تو اسی طرح سے عرف سے بھی تعین ہوتی ہے۔ اب جو ہے ہم یہاں اپنے ملک میں کہتے ہیں کہ جو ہے کوئی سامان آپ خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، تو قیمت پوچھتے ہیں، تو پوچھتے ہیں آپ، تو جو ہے اس نے کہا بھئی یہ کتنے کا ہے؟ کہا کہ 5 کا۔ 5 کیا؟ یہ 5 روپیہ، $5، 5 لاکھ، 5,000 کیا ہے یہ؟ اب صرف 5 کہہ دیا، صرف آپ نے 100 کہہ دیا، صرف آپ نے 1000 کہہ دیا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا ساتھ میں کہ 100 روپیہ، 5 روپیہ، 100 پیسہ، 5 پیسہ، یہ کچھ نہیں کہا، صرف کیا کہا؟ 100 کہا۔ یہاں تک کہ 100 روپیہ بھی کہہ دے تو روپیہ اگر کئی ملکوں میں چلتا ہے تو تعین تو نہیں ہوتی ہے اس کی، تو بہرحال یہ روپے کا اتنا مسئلہ نہیں آتا، لیکن صرف جو ہے عدد بیان کیا، وہ کیا چیز جو ہے وہ بیان نہیں کیا، تو ہم اس کی تعین کیسے کریں گے؟ یہ عرف، یعنی وہاں پر جو ہے لین دین روپے سے ہی ہوتا ہے، تو روپیہ ہی مانا جائے گا۔ اس کو باقاعدہ دھوکہ دے کر کے لے کر کے جائے کورٹ میں، بعد میں کہنے لگے ہاں 100، یہ کتنے کا ہے؟ 100 کا ہے۔ اب وہ 100 روپیہ نکال کے طرح کرا بھائی میں نے 100 کا کہا تھا، 100 مطلب جو ہے $100 جو ہے آپ کو دینا تھا۔ اب وہ کورٹ میں جائے نہیں میں سے مراد لیا تھا $100، تو یہ بات نہیں مانی جائے گی اس کی۔ یہ عرف سے جو تعین ہوتی ہے کسی چیز کی، یہ بالکل ویسے ہی مانا جاتا ہے جیسے نص سے تعین ہوتی ہے۔ جیسے کتاب و سنت میں کسی چیز کو متعین کر دیا گیا، ایسے ہی اگر عرف سے کسی چیز کی تعین ہوتی ہے تو یہ متعین مانا جاتا ہے، وہاں صراحت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک دوسری مثال دوں، یہ صرف مثالیں ہی ہیں، اس کے دلائل جو ہے نا ان قواعد کے، وہی جو العادت و محکمتن کے تحت ہم نے آپ کے سامنے جو دلائل پیش کیے تھے، سیم وہی دلائل یہاں بھی چلتے ہیں، یہاں پر بھی جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں صرف آپ کو مثالوں سے سمجھانا ہے، اس لیے آج انشاءاللہ یہ سارے جو قاعدے اس سے جڑے ہوئے ہیں، العادت و محکمتن سے جو بھی قاعدے جڑے ہوئے ہیں، آج ہی کوشش کریں گے کہ یہ سب آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا یہ تعین جو عرف کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس کا وزن کتنا ہے؟ یہ جیسے شریعت میں کتاب و سنت سے کسی چیز کی تعین ہوتی ہے، ویسے ہی یہ عرف کی تعین بھی مانی جاتی ہے۔ آپ جو ہے کسی شخص سے آپ نے یہ لے لیا، جو ہے کہیں گئے آپ، کچھ تعین تو نہیں کی گئی، لیکن آپ نے اس سے کوئی جو ہے مزدور جو ہے کوئی گھر لے کر کے آئے کام کے لیے، آپ کو کچھ کام تھا، تو مزدور کو جو مزدور مزدوری کرتے ہیں ان کو لے کر کے آئے، آپ نے ان سے یہ طے نہیں کیا
کہ کتنی مزدوری ہوگی یا میں کتنی مزدوری دوں گا، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، آپ نے بھی کچھ نہیں کہا۔ تو اب یہ مزدوری کی تعین کس سے ہے؟ یہاں پر عرف سے ہوگی، یعنی اس علاقے میں جتنی مزدوری ایک مزدور کو دی جاتی ہے، جیسے مزدور کی مزدوری جو فکس مانی جاتی ہے 200 روپیہ، 300 روپیہ، 500 روپیہ، جیسے الگ الگ علاقوں کا الگ الگ چلن ہے، تو اس علاقے میں جو چلن ہے وہی مزدوری اس کو دینی پڑے گی، یہ یاد رکھ لیجئے گا۔ یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں ہم نے تو کوئی بات کی نہیں تھی ایسی 500 روپے کی، آپ 500 کیوں مانگ رہے ہو؟ ہم 100 روپے کا، آپ نے اتنا چھوٹا سا کام تھا، 100 روپے کا آپ نے کام کیا۔ لیکن اگر اس کی تعین اگرچہ کی نہیں تھی، بات کرنے کے وقت میں تعین نہیں تھی، لیکن وہاں مزدور کی مزدوری کا چلن یہی ہے، تو اس لحاظ سے اس مزدور کو وہ مزدوری دینی پڑے گی۔ اسی طرح سے آپ نے مزدور جو ہے لیا، آپ گھر بنوا رہے ہیں تو آپ نے مزدور لیا، مستری ہے، مزدور ہے، کام والے جو ہے وہ آ کے کام کر رہے ہیں۔ وہ کام والے آتے ہیں 10 بجے، 2-3 گھنٹے کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ پانی پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے چلے گئے۔ اس کے بعد پھر 1 گھنٹے کے بعد آئیں گے، پھر کچھ دیر کام کرتے ہیں، مشکل سے وہ 6 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور مزدوری ان کی پورے دن کی ہوتی ہے۔ ایک دن کی مزدوری کتنی ہے؟ 300 روپیے یا 500 روپیے، علاقوں کے فرق کے لحاظ سے۔ تو آپ کہیں گے بھائی آپ نے 6 ہی گھنٹہ کام کیا ہے، تو میں نے تو آپ کو تو دن بھر کی مزدوری دے رہا ہوں، تو آپ 6 گھنٹہ کیوں کام کریں گے؟ آپ پورا لگاتار کام کرتے جاؤ۔ تو یہ اگرچہ کہ مزدور کو مزدوری پہ رکھتے وقت آپ نے وقت کی تعین نہیں کی تھی کہ کتنی دیر سے کتنی دیر تک کام کرنا ہے آپ کو، لیکن چونکہ اس علاقے کا چلن یہ ہے کہ مزدور جب مزدوری پہ رکھا جاتا ہے تو اس کے جو ہے اس کا کام جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ 10 بجے سے 9 بجے ویسے آ جاتے ہیں، 9 ہی بجے سے ان کو یہ، لیکن وہ کام شروع کرتے کرتے 10 تو بجا دیتے ہیں، ان کا ایسے ہی ہے معاملہ۔ اور اس کے بعد جو ہے 2-3 گھنٹے کام کر کے پھر جو ہے بیچ پہ 1 گھنٹہ ان کا کھانے پینے کا، آرام کا، پھر 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ جیسا وہاں کا چلن ہے اس کے لحاظ سے وہ کام کرتے ہیں، یہی ان کا چلن ہے۔ اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، اسی کے مطابق کوئی اگر اختلاف ہو جائے، آپ کے پاس فتوے کے لیے آئے تو آپ کو فتویٰ اسی عرف کے لحاظ سے دینا ہے جو وہاں پر چلن ہے، اسی کے لحاظ سے دینا ہے۔ تو اگرچہ کہ متعین نہیں کیا تھا، مزدور کو مزدوری پہ رہتے ہوئے متعین نہیں کیا تھا، تب بھی یہ متعین مانا جاتا ہے عرف کے لحاظ سے، اور عرف کے لحاظ سے ہی اس کی تعین کی جائے گی۔ اور عرف کے لحاظ سے جو یہ تعین ہوتی ہے، یہ اس تعین سے کم، اس تعین کی طرف سے یہ ہے جو کتاب و سنت کے نصوص سے تعین ہوتی ہے، اسی تعین کی طرف سے یہ تعین بھی مانی جاتی ہے، یعنی باقاعدہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، مختلف الفاظ میں یہ قاعدہ بیان کیا، مختلف کتابوں میں کہیں کہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں المعروف عرفاً کالمشروط لفظاً۔ میں نے اس کا معنی بھی آپ کو بیان کر دیا شروع میں، کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عرف کے لحاظ سے جو چیز لوگوں میں مشہور ہے، جس کا چلن ہے لوگوں میں، یہ جو ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ زبانی طور پر آپ لوگوں کے سامنے کوئی کنڈیشن رکھتے ہیں، تو عرف کے لحاظ سے بھی اگر کوئی چیز وہاں پر جو چلن ہے اس کنڈیشن کا، تو اگرچہ کی زبان سے وہ کنڈیشن نہیں رکھی گئی ہے، پھر بھی عرف میں وہ چیز ہے، چلن میں وہ چیز ہے، تو کرنا پڑے گا۔ میں آپ کے سے ایک مثال دوں، اسی مزدور کی مثال جو ہے، آپ نے مزدور رکھا مزدوری کے لیے، وہ کام کر رہا ہے، وہاں کا عرف یہ ہے، چلن یہ ہے
کہ بیچ میں چائے پلاتے ہیں یا پیتے ہیں پلاتے ہیں، اور چائے پینے پلانے کا جو بھی خرچہ ہے یہ خود مالک دے گا، مزدور اگرچہ کی چائے پیتا ہے لیکن مزدور وہ پیسہ نہیں دے گا، تو یہ خرچہ کس کو دینا ہے؟ اسی کو دینا ہے، اسی جو کام کروا رہا ہے اسی کو دینا ہے، اگرچہ کہ یہ چونکہ چلن ہے یہی اور یہی رواج ہے اور اسی کے مطابق جو ہے لوگوں کا عمل چلا رہا ہے، تو اسی کے اگرچہ کی زبان سے یہ بات نہیں کہی گئی تھی مزدور سے کہ ہم آپ کو چائے بھی پلائیں گے، ہم آپ کو یہ بھی کریں گے، آپ کی چائے کا خرچہ ہماری طرف سے، تو یہ کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ تو آپ کہنا شروع کرے چائے کے بعد کہ بھئی اپنی اپنی چائے کا پیسہ آپ لوگ خود ہی دو، تو یہ غلط ہوگا۔ اگر چلن میں یہ ہے کہ جو بھی اس دوران چائے کا بھی ایک ٹائم دیتے ہیں، اس کو چائے پلاتے ہیں باقاعدہ مزدوروں کو، تو چائے اگر پلایا ہے تو یہ چائے کا خرچہ کام لینے والے کا ہوگا، مزدور کا نہیں ہوگا، اگرچہ کی زبان سے یہ بات نہیں کہی گئی، اگرچہ کہ یہ کنڈیشن نہیں رکھی گئی تھی، اور بعد میں وہ چائے تو پلا دیا، خرچہ بھی کر دیا، لیکن بعد میں پیسہ کاٹنا شروع کر دیا کہ جو ہے نہیں آپ کا جو ہے ہم جو ہے پیسہ اتنی چائے جو ہے آپ نے پی تھی اس کا اتنا پیسہ ہوا تو مزدوری میں سے کاٹنا شروع کر دے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً۔ اس سے پہلے بھی میں نے کئی مثالیں دی ہیں آپ کو اس کی، کہ جو ہے اس کو یوں بھی جو ہے آگے جو ہے آپ کے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ المعروف بین التجار کالمشروط بینہم، کہ تاجروں کے درمیان جو معروف ہے، جو عرف پایا جاتا ہے، جو چلن ہوتا ہے، بزنس مین کے درمیان جو چلن ہوتا ہے، یہ بھی ان کے درمیان شرط مانی جائے گی، یعنی اس کا حکم بھی ایسے ہی ہے جیسے ہم زبانی طور پر کوئی کنڈیشن لگاتے ہیں رکھتے ہیں، تو بالکل اس کا بھی ویسے ہی مانا جائے گا، اس کو بھی ویسے ہی مانا جائے گا۔ تو چاہے تاجروں کا معاملہ ہو یا یہ کہ لوگوں کا جنرلی جو ہے کوئی بھی معاملہ ہو، آپ جو ہے کرائے پر کسی کو رکھتے ہیں، میں آپ کو جو ہے کرائے کی بات، تاجروں کی بات پھر مثال ہم پیش کریں گے اس کی، کرائے پر آپ نے کسی کو جو ہے کرائے گاڑی جو ہے کرائے پر لی، پہلے جانور لیتے تھے کرائے پر، جو ہے گدھا ہے کرائے پر لیا اس پر مال ڈھونے کے لیے، یا گھوڑے پر یا جو ہے اونٹ پر مال ڈھونے کے لیے کرائے پر لیا۔ آج جو ہے جو کرائے کی گاڑیاں ہوتی ہیں، ٹرک وغیرہ ہیں، کوئی اس طرح سے جو ہے لیا اس کو۔ اب جب اس میں سامان لادنے کا مسئلہ آیا، سامان رکھنے کا مسئلہ آیا، تو اگرچہ کہ جب کرائے پر لیا تھا تو یہ طے نہیں تھا کہ کتنے ٹن اس پر سامان لادے گا وہ، اگرچہ کہ یہ طے نہیں، لیکن چلن یہ ہے کہ اس طرح کا ٹرک کتنے ٹن سامان اس پر لادا جا سکتا ہے، اور اس پر لادا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے زیادہ آپ اس پر سامان نہیں لا سکتے، جو اس کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ سامان نہیں لا سکتے، اگرچہ کہ اس کی تعین نہیں کی گئی تھی، لیکن چلن یہی ہے کہ جس طرح کا آپ نے ٹرک لیا ہے کرائے پر جو ہے، اسی لحاظ سے آپ کو اس پر وزن بھی ڈالنا ہوگا، اس سے زیادہ وزن ڈالنے کے لیے آپ کو جائز نہیں ہوگا، اس کی جو کیپیسٹی ہے آپ کو اتنا ہی وزن ڈالنا ہوگا۔ تاجروں کے درمیان جو چیز مشہور ہوتی ہے اور معروف ہوتی ہے ان کے درمیان کہ ہاں جو ان کے یہاں چلن ہوتا ہے، اس کا بھی ایسے ہی اعتبار ہے۔ آپ کسی تاجر ہے، ایک آدمی بزنس مین ہے، کہیں سے سامان لیتا ہے، فیکٹری سے کمپنی سے سامان منگواتا ہے، اور عرف میں یہ بات ہے، وہاں پہ چلن ہے یہ تاجروں میں کہ اگر اس میں سے کوئی پیس خراب ہوگا، جو مال آیا اس میں سے کوئی پیس خراب ہوگا تو یہ وہ واپس کر دے گا، یہ مال واپس کر دے گا، بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا یہ عرف ہوتا ہے واپس کر دے گا، اور اس سامنے والے کو لینا بھی پڑتا ہے، جو صحیح ہے بالکل سامان وہ رکھا، اور جو اس میں کچھ بھی ڈیمیج ہے
کچھ خراب ہے، کوئی معاملہ ہے تو یہ واپس کر دے گا۔ تو جب یہ چیز ہے، یہ عرف ہے، اگرچہ کہ جب مسئلہ جب ہم نے آرڈر دیا تھا تو ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو ہے سامان آپ بھیجیے، اگر کوئی ڈیمیج رہا، کوئی خراب رہا تو ہم واپس کر دیں گے، ہم نے یہ نہیں کہا تھا، لیکن پھر بھی چونکہ تاجروں میں یہ عرف ہے کہ یہ سامان جو ہے واپس کیا جاتا ہے، جو سامان خراب ہوتا ہے اس کو واپس کر دیتے ہیں اور وہ لے بھی لیتے ہیں واپس، تو پھر اس میں کوئی اگرچہ کی زبان سے بات نہیں کہی گئی، تو جب سامان واپس کریں گے تو سامنے والے کو لینا پڑے گا، اس کو چھوڑ جو ہے منع نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر تاجروں کے یہاں یہ چیز، یہ چلن ہے کہ سامان لے کر کے آتے ہیں وہاں سے اور بیچ کر کے اس کو پیسہ دیتے ہیں، یہ لین دین کا یہ حساب ہے ان کا، یہی چلن ہے وہاں کا کہ سامان خریدتے ہیں، فیکٹری سے سامان منگاتے ہیں اور بیچنے کے بعد پیمنٹ دے دیتے ہیں، یعنی فوری طور پر پیمنٹ دینا یہ رواج نہیں ہے، یہ چلن نہیں ہے، بلکہ چلن یہ ہے کہ وہ آتا ہے، مال بیچتے ہیں، پھر اس کو پیمنٹ دیتے ہیں فیکٹری کو یا جس نے بھی سامان بھیجا ہے اس کو، یہی چلن ہے ان کا۔ تو پھر اسی کے لحاظ سے اس کا فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ اگر وہ آدمی بھیجنے کے فوراً بعد ہی پیسہ مانگنا شروع کر دے تو نہیں مانا جائے گا پھر یہ، اور جو ہے اس کی اپنا پیش کرے، تو یہ اگر عرف ہے وہاں واقعی معنی میں، تو چاہے فتویٰ دینے والا ہو چاہے فیصلہ کرنے والا، اس کا لحاظ کرے گا اور کہے گا کہ بھائی جس عرف کے لحاظ سے جب اس کا ٹائم ہو جائے گا پیسہ دینے کا، آپ کو سامان بک جائے گا تو آپ کو یہ آپ کا پیمنٹ جو ہے کر دے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں، جیسا تاجروں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے، عرف جو ان کے درمیان ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے ہی فیصلہ ہوگا، اس کے لحاظ سے ہی فتویٰ بھی ہوگا۔ سامان بھیجتے ہیں، ہم نے آرڈر کیا، سامان بھیج دیا، اب سامان بھیجنے کا پورا خرچہ کس کا ہوگا؟ یہ وہاں کا چلن یہ ہے کہ سامان بھیجنے کا پورا خرچہ یہ فیکٹری کا ہی ہوگا، جو سامان بیچا ہے اسی کا ہوگا، اور جس تاجر نے سامان خریدا ہے اپنی دکان پر منگایا ہے وہ یہ خرچہ نہیں دیتا ہے، پہنچانے کا خرچہ وہ نہیں دیتا ہے۔ اگر یہی عرف ہے، یہی چلن ہے تو اسی کے مطابق فیصلہ بھی کیا جائے گا، اگرچہ کہ اس کی صراحت، اس کی وضاحت باقاعدہ عقد کے وقت میں جو معاملہ ہو رہا تھا، ڈیلنگ ہو رہی تھی، اس میں یہ مینشن نہیں تھا، یہ چیز اس میں ذکر نہیں کی گئی تھی۔ تو یہ جو ہے یہ اس قاعدے کا مطلب ہے میرے بھائیو۔ تو یہ چند قاعدے ہیں، سب کا تقریباً ایک ہی جیسا معنی ہے، اور اس کو یعنی اس طرح سے بھی الفاظ میں پیش کرتے ہیں کہ الثابت بالعرف کالثابت بالنص، کہ جو چیز عرف سے ثابت ہو، لوگوں کے جو ہے لوگوں میں چلن سے جو چیز ثابت ہو، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی چیز کتاب و سنت کے نص سے ثابت ہوتی ہے۔ اور ایسے بھی الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ تترک الحقیقت بدلالت العرف، عربی زبان میں یہ میں نے آپ کو پیش کیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عرف میں چیز مشہور ہوتی ہے، لوگوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے عرف میں، اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور لفظ کی جو میننگ ہوتی ہے، لینگویج کے لحاظ سے جو میننگ ہوتی ہے اس کا اعتبار نہیں کریں گے۔ یعنی اگر لوگوں نے اس لفظ کا استعمال اس علاقے میں کسی اور معنی میں کیا ہے، اس کو کہتے ہیں عرف کے لحاظ سے جو ہے ان کا معنی، اس کا معنی کچھ اور ہی ہوتا ہے، لوگ الگ ہی اس کا استعمال کرتے ہیں، تو لوگوں کے استعمال کا اعتبار کریں گے، اور استعمال کا اعتبار کرتے ہوئے عرف کے لحاظ سے ہی اس کے بارے میں فیصلہ بھی ہوگا، فتویٰ بھی ہوگا۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دوں گا، سمجھ میں آئے گا۔ یہاں بنگلور میں ہوتا یہ ہے کہ جب کرائے پر گھر دیتے ہیں تو باقاعدہ جو ہے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ایڈوانس کا،
کہ جو کرائے پر لے رہا ہے اس کو ایڈوانس دینا پڑتا ہے. وہ ایڈوانس کی رقم اچھی خاصی ہوتی ہے، وہ ایڈوانس دینا پڑتا ہے. پھر جب چھوڑ دیں گے مکان یا دکان تو وہ ایڈوانس واپس کر دے گا. یہ ایڈوانس اس کے پاس کب تک رہتا ہے؟ جب تک وہ آدمی اس مکان کو کرائے پر یا اس دکان کو کرائے پر رکھتا ہے تب تک وہ اسی کے پاس رہے گا جو دکان کا مالک ہے. اور جب یہ کرایہ دار خالی کرے گا تو وہ پیسہ وہ واپس کر دیتا ہے اس کو. اب اس کو ایڈوانس بولتے ہیں. اگر آپ لینگویج کو دیکھیں گے تو لینگویج میں اس کو ایڈوانس نہیں کہا جاتا ہے، اس کو سیکورٹی کہتے ہیں. یعنی جو پیسہ لیا ہے مالک مکان نے یا مالک دکان نے، وہ سیکورٹی کے طور پر پیسہ لیا. اب وہ پیسہ اس کے پاس محفوظ رہے گا. جب یہ جو ہے آدمی چلا جائے گا یا جب مکان کو چھوڑے گا تو اس وقت وہ واپس کرتا ہے وہ پیسہ. ایسا نہیں کہ کرایہ ایڈوانس میں دے رہا ہے. ایڈوانس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو دینا ہے اس کو آپ پہلے دے دیتے، تو ایڈوانس میں یہ چیز ہو جاتی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، وہ دے دیا تھا 1,00,000 روپے، جیسے وہ کہیے کہ یہاں کا ایڈوانس جیسے کہتے ہیں 1,00,000 روپے ایڈوانس دیا کہ مکان جو ہے کرائے پر لیا تو 1,00,000 ایڈوانس دیا. اب جب چھوڑا تو اس سے مانگ رہا ہے میرا ایڈوانس واپس کرو گے. وہ تو ایڈوانس تھا، وہ صحیح معنی میں ایڈوانس واپس کرنے کا مسئلہ ہی نہیں آتا ہے. وہ جو سیکورٹی کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں اسے واپس کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیز جو ہے الفاظ اس کے لیے جو استعمال کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اس کو جو ہے یہ ایڈوانس کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ایڈوانس ہے نہیں، یہ سیکورٹی ہے. تو اسی کے لحاظ سے فیصلہ کریں گے اس کا، اسی کے لحاظ سے وہ فیصلہ بھی ہوگا. تو لوگوں کے استعمال کا اعتبار ہوتا ہے شریعت کے اندر بھی. آپ جائیں گے کہیں سے قرآن خریدنے کے لیے دکان پر، تو دکان قرآن کی قیمت نہیں کہے گا، کیا کہے گا؟ قرآن کا ہدیہ کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ کہ اس کا ہدیہ. قرآن آپ کو دیا اور کیا ہے، کیا کہا؟ اس کا ہدیہ 100 روپے ہے. تو آپ نے 100 روپے اس کو دے دیا. ہدیہ الگ ہے اور قیمت، پرائز جسے آپ کہتے ہیں، وہ الگ چیز ہے. تو یہاں پر وہ قیمت نہیں کہتا ہے، اس کی ہدیہ کہتا ہے. تو اب یہ جب ہدیہ کر کے تو دے دیا 100 روپے، بعد میں وہ دکاندار جو ہے اس سے پیسے مانگ رہا ہے کہ بھئی آپ نے وہ قرآن لے کر کے گیا، آپ نے قیمت ابھی تک دی نہیں، اس کی پیسہ آپ نے ادا نہیں کیا اس کا. وہ کہا ہم نے تو دے دیا تھا آپ کو. کہا کہ نہیں نہیں، وہ تو آپ نے ہدیہ دیا تھا مجھے، ابھی قرآن کی قیمت کہاں دی ہے. فیصلے کے لیے چلے گئے جج کے پاس، یا فیصلے کے لیے چلے گئے، مسئلے فتویٰ طلب کرنے کے لیے چلے گئے مفتی کے پاس، تو کیا فتویٰ دیں گے کہ ہدیہ کا لفظ اگرچہ کہ استعمال کیا تھا لیکن اس کا یہ ہدیہ نہیں، اصل میں یہ قیمت ہی ہے. لیکن لوگ تھوڑا جو ہے قرآن کا احترام کرتے ہوئے یہاں قیمت نہیں کہتے، ہدیہ کہتے ہیں اسے. تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیز میرے خیال میں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ قواعد ہیں، میں نے مثالیں دی آپ کو سمجھنے کے لیے. اسی طرح سے ایک قاعدہ ہے الکتاب کالخطاب. یہ اس زمانے میں لوگوں نے یہ قواعد لکھے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل معاملہ الٹے ہو گیا ہے کہ اس زمانے میں ہر چیز زبانی طور پر ہوتی تھی، اورل جسے آج کل کہتے ہیں. اورل، آپ زبان سے کوئی بات کہتے ہیں، کوئی کنڈیشن لگاتے ہیں، کوئی بھی چیز کرتے ہیں، لین دین کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ چیزیں زبانی ہوتی تھی پہلے. اب کیا ہو گیا ہے؟ یہ چیزیں لکھ کر کے باقاعدہ اس کو ریٹن میں لکھ کر کے وہ چیز جو ہے پیش کی جاتی ہے. تو اب زیادہ تو ریٹن کا معاملہ ہے، زبانی کا اعتبار ہی نہیں کرتے ہیں لوگ. تو آپ کہیں گے اس قاعدے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ اس زمانے کے لحاظ سے ہے یہ قاعدہ، اس کو ذہن میں رکھیے. تو اس کو آپ الٹے بھی کر سکتے ہیں آج کے لحاظ سے کہ کوئی چیز اگر لکھی گئی ہے، زبان سے نہیں لکھا گیا ہے، اگر صرف لکھ دیا گیا ہے تو یہ بھی جیسے ہم زبان سے کوئی اقرار کرتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، یہ بھی ویسے ہی ہے اور اس کا بھی ویسے ہی اعتبار کیا جائے گا. اب جو ہے
किसी ने अपनी बीवी को तलाक दिया तो क्या कहते हैं, तल्लक तो की अरबी में या अंत तालिक, ये जबान से कह दिया तलाक हो गई, इस पे तो कोई मसला ही नहीं आता था, कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन उसने जबान से नहीं कुछ कहा, लिख करके भेज दिया उसको। आज के ज़माने में अब वो लिख करके भेजने में जो है, ये जो मैसेज करते हैं वो मैसेज भी आ गया, लिख करके भेज दिया, तो तलाक वाक़ई होगी या नहीं होगी, ये सवाल। क्योंकि जो तरीक़ा था उस ज़माने में तलाक का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, वो ज़बानी तौर पर ही तलाक का मामला होता था। तो ज़बानी तौर पर तलाक का मामला हो गया तो माना गया, उस पे कोई कलाम ही नहीं है, उस पे कोई बात ही नहीं है। अब क्या है, लिख करके। अब जब तक लिखे नहीं तब तक कोई तस्लीम ही नहीं करता है, कोई भी बात हो। कहते हैं ज़बान का क्या एतबार है। अब इतना जो है लोगों में इतना करप्शन है, इतने करप्ट हो गए हैं लोग कि ज़बान दे करके भी ज़बान मुकर सकते हैं, ज़बान से कह करके भी इनकार कर सकते हैं। तो अक्सर चीज़ क्या कहते हैं लोग, अब रिटन में दे दीजिए, आप इसको लिख करके आप भेज दीजिए, आप मुझे ईमेल कर दीजिए, यही सब जो है कहते हैं लोग। तो आज तो ये बिल्कुल उल्टा मामला हो गया। तो अगर ईमेल के ज़रिए से भी अगर चीज़ हो गई, बाकायदा फ़ोन पर बातचीत नहीं हुई कंपनी वाले से कि इतना सामान मैं आपसे ख़रीद रहा हूँ, आप मेरी दुकान पर भेज दीजिए, सिर्फ़ ईमेल भेज दिया वहाँ पर और वहाँ से वो सामान भेज दिया गया, तो ये काफ़ी है। इसको कहेंगे कि खरीदना बेचना हो गया, उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था। लेकिन जैसे ज़बान से कोई बात कहते हैं कि मैं आपसे इतना माल खरीद रहा हूँ और उतना माल जो है इतने रुपए में उसने जो है हमारे साथ जो है एग्री कर लिया और माल दे दिया हमको। तो आज अगर यही चीज़ रिटेल में हो जाए, तो पहले भी लोग लिख करके भेजते थे, अब वो भी नहीं है। अब क्या लिख का मतलब ये कि डाक से भेजने का, अब क्या है, सिर्फ ईमेल जो इलेक्ट्रॉनिक डाक है ये, उसमें जो अगर भेज दिया है तो ये भी आज के दौर के लिए काफ़ी है। और इस सब से जो है मुआमलात वैसे ही माने जाएंगे जैसे पिछले ज़माने में ज़बान से चीज़ें होती थी, बल्कि आज तो इसका ज़्यादा एतबार होता है, क्योंकि आदमी उसको झुटला तो नहीं सकता ना। ज़बान से तो कह करके आदमी झूठ भी बोल सकता है बाद में, लेकिन इसको कैसे झुटलाएगा। और ख़ास तरीके से जब ईमेल वगैरह का मसला होता है तो ये बाकायदा महफूज होती हैं चीज़ें कि आपकी जो है ईमेल आईडी से मुझे ये ईमेल आया हुआ है। अब अगर आपने नहीं भेजा है, आपने कुछ ये नहीं किया है, तो उस सिलसिले में फौरी तौर पर जो है इस सिलसिले की जो भी बात होती है फौरी तौर पर कंफर्म कर लेना चाहिए। जो भी ये चीज़ है, जैसे बैंक वगैरह में इस तरह का निज़ाम है कि कोई चेक आता है तो मैसेज भेज देते हैं कि अगर आपने ये चेक इशू नहीं किया है तो आप फ़ौरन जो है इन्फॉर्म कीजिए, अदरवाइज जो है वो पास हो जाता है चेक जो। तो ये चीज़ें कन्फर्म करने का अलग है, लेकिन अब जो रिटन में चीज़ें होती हैं इसका भी वैसे ही हिसाब होगा जैसे ज़बानी तौर पर चीज़ें होती थी। तो अल किताबु कल खिताब, इसका मतलब यही है कि राइटिंग का वही हुक्म है जो कि ज़बान से कहने का होता है। बल्कि आजकल हमने कहा कि उसका ज़्यादा एतबार है। और निकाह का तो मसला ऐसा है कि निकाह में ज़बानी तौर पर होता भी है कि जो है कहा जाता है कि आपने कबूल किया, तो कहता मैंने कबूल किया, ये करते भी हैं, इसको इजाब व कबूल कहते हैं। और साथ ही साथ बाकायदा लिखा भी रहता है, एक फॉर्मेट होता है निकाहनामा जिसे आप कहते हैं। उस निकाहनामे पर हर एक का सिग्नेचर भी ले लिया जाता है, नाम लिख करके, जो रिटेन में चीज़ हो गई कि इनका बाकायदा इनके साथ निकाह हुआ है। तो ये मेरे भाइयों जो है चंद बातें थी इस कायदे के ताल्लुक से। अब तकरीबन हर मामले में ऐसा होता है, आप जो है किसी से किराए पर कोई चीज़ लेते हैं तब भी हर चीज़ रिटन में आ जाती है और बाकायदा जो भी विटनेस वगैरह है सबका जो है सिग्नेचर लेकर के, इसको जब तक ये चीज़ रिटन में ना आ जाए तब तक उसका कोई एतबार आजकल नहीं करते हैं, ज़बानी तौर पर कहने का कोई एतबार नहीं करता है। तो आज के दौर में इसकी अहमियत बढ़ गई है कि कोई चीज़ आपके साथ जब प्रूफ कहेंगे कि प्रूफ जो है लाइए, तो रिटेन में कोई चीज़ चाहिए जो लिखी हुई कोई चीज़ हो।
تو اسے پروف کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ اب اسی سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ ہے، اس کو کہتے ہیں الاشارۃ المعہودۃ للاخرس کالبیان باللسان، کہ ایسا اشارہ، اس سے ہم نے ابھی آپ سے کہا ایک تو زبان سے آدمی کوئی بات طے کرتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، تو زبانی طور پر چیز ہو گئی تو شریعت میں اس کا اعتبار زبان کا اعتبار ہوتا ہے اور باقاعدہ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ جو کنڈیشن رکھی ہے زبانی طور پر ہی کنڈیشن رکھی تھی تو بھی اس کا اعتبار ہوتا ہے اور وہی اصل ہے بلکہ شریعت میں۔ لیکن اب جو ہے زمانے کے لحاظ سے آج کل ہر چیز ریٹن میں آ جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے، تاکہ کوئی اختلاف ہو تو جو ہے فیصلے میں آسانی ہو اور اختلاف کی گنجائش کم ہو جائے اور ایک پروف ہو جس کی روشنی میں کوئی بھی بات کہنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ایک مسئلہ ہوتا ہے اشارے کا۔ اگر کوئی بات اشارے میں کہہ دی گئی ہے تو کیا اشارہ بھی زبان سے کہنے کی طرح اس کا بھی حکم ہوگا اور اس کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی طرح سے اشارے میں عرف کا اعتبار، تو اشارے الگ الگ ہوتے ہیں الگ الگ چیزوں کے لیے۔ تو بعض جگہوں میں، ہمارے اس ملک کے بعض علاقوں میں، اگر کسی کو ہاں میں جواب دینا ہوتا ہے تو نیچے اوپر سر ہلاتا ہے، کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جواب ہاں میں ہے، اور نہیں میں جواب دینا ہوتا ہے تو ایسے دائیں بائیں ہلاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں میں جواب دے رہا ہے۔ جبکہ بعض دوسری جگہوں پر بالکل اس کے الٹے ہے، ہاں کہنا ہو تو ایسے دائیں بائیں ہلائیں گے اور نہیں کہنا ہو تو نیچے اوپر ہلاتے ہیں۔ تو یہ عرف کا بھی اس میں اعتبار ہوگا اور عرف کے لحاظ سے ہی اس اشارے کا حکم ہوگا۔ پھر یہ اشارہ سامنے والا آدمی سنتا نہیں ہے، اگر کوئی کیا ہے سامنے والا شخص بہرا ہے، سنتا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمیں کچھ معاملہ کرنا پڑا تو ہم نے اشارے سے اس کو بات کہی، وہ آیا سامان لینا چاہ رہا تھا، کتنے کا، مطلب وہ بھی جو ہے اشارے سے ہی پوچھے گا کتنے کا، تو ہم نے اشارے سے اس کو بتایا۔ اب یہ اشارہ بالکل جیسے ہم زبان سے کہتے ہیں نا، ویسے ہی یہ بھی مانا جائے گا۔ آپ نے اشارہ کیا، ایسے اشارہ کیا اور 10 کا، تو اس نے 10 روپیہ دے کر کے سامان لے لیا، صحیح ہے۔ اب بعد میں یہ کہ نہیں میں نے جو ہے 10 کا اشارہ نہیں کیا تھا، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میرا جو ہے یہ مطلب نہیں تھا، تو کہیں گے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایسا اشارہ جو سب کو اس علاقے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ اس اشارے کا مطلب یہ ہوتا ہے، سب لوگ جانتے ہیں، تو یہ اشارہ اس کو زبان سے جیسے کوئی بات کہی جاتی ہے اسی طرح سے یہ اشارہ بھی مانا جائے گا اور اس اشارے پر عمل بھی کیا جائے گا اور اس اشارے کا اعتبار کیا جائے گا فیصلے کے وقت میں بھی، اور اس کا اعتبار کیا جائے گا فتویٰ دینے کے وقت میں بھی، کسی کو مسائل بیان کرنے میں بھی اشارے کا اعتبار ہوگا۔ ایسے ہی کوئی گونگا ہے، گونگا آدمی اگر اشارے سے کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس اشارے کو، جو کہ سب کو یعنی سب لوگ سمجھتے ہیں اس اشارے کو، اس اشارے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس وہاں کے چلن کے لحاظ سے، اس علاقے کے عرف کے لحاظ سے سب لوگ جانتے ہیں کہ اس اشارے کا مطلب یہ ہوتا ہے، تو پھر اس اشارے کا باقاعدہ اعتبار ہوگا اور یہ اشارہ ایسے ہی مانا جائے گا جیسے زبان سے کوئی بات کہی جاتی ہے اور اس کا ویسے ہی اعتبار کیا جائے گا۔ اسی سے جڑی ہوئی بات آج کے زمانے کے لحاظ سے، اب تھوڑا سا زمانہ بہت ماڈرن ہو گیا ہے، تو ایک آدمی جو زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، وہ لکھنا پڑھنا آج کل یہ لوگ سیکھ لیتے ہیں، تو وہ لکھ کر کے دے دے گا تو مسئلہ ختم ہو گیا، وہ لکھ کر کے کوئی بھی اس کے ساتھ ڈیلنگ ہو گئی تو مسئلہ ختم ہو گیا، پھر یہ اشارے کا مسئلہ نہیں آتا۔ لیکن آج تو اتنا بھی ترقی کر لیے ہیں لوگ کہ باقاعدہ ایسے لوگوں کو اشارے کی باقاعدہ ایک زبان ہے، اشاروں کی زبان ہے، اشارے سے ہی ان کو ہر چیز بتا، ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ بھی اشارہ کرتے ہیں، لیکن یہ زبان سب لوگ نہیں جانتے۔
تو اگر دو آدمی یہ اشاروں کی زبان جانتے ہیں، جسے سائن لینگویج کہا جاتا ہے آج کل، اشاروں کی زبان جانتے ہیں اور اشاروں کی زبان میں ان کے درمیان کوئی ڈیلنگ ہوئی ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ لکھنا نہیں جانتے لیکن اشارے کی زبان جانتے ہیں، تو اشارے کی زبان کے لحاظ سے دونوں کے درمیان جو بات اشاروں میں ہوئی ہے اس اشارے کا اعتبار ہوگا، اور اگر کچھ ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو ان کی اس اشارے کی زبان کا ہی لحاظ کر کے ان کے لیے فتویٰ بھی دیا جائے گا اور ان کے لیے مسئلہ بھی بیان کیا جائے گا، اور جو ہے فیصلہ بھی سنایا جائے گا اگر کورٹ میں اس طرح کی کوئی بات آتی ہے۔ تو یہ ہے عرف کا یہ اعتبار ہے میرے بھائیو، ہماری شریعت میں عرف کا، چلن کا یہ اعتبار ہے، اور اس کا اتنا لحاظ ہے کہ اس کے مطابق جو ہے فیصلوں کی آسانی بھی ہوتی ہے۔ اس سے آپ کو ایک بات اور بھی جو ہے سمجھنی ہے کہ یہ عرف بدلتی بھی رہتی، عرف جو ہے چلن لوگوں کا بدلتا رہتا ہے۔ تو آج جو ہے اگر عرف کے لحاظ سے کوئی مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس علاقے کے عرف کے لحاظ سے، تو کل اگر یہ عرف بدل جاتا ہے تو یہ مسئلہ بھی بدل جائے گا۔ جب مسئلہ بدل جائے گا تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی پہلے تو یہ فتویٰ دیا تھا اب آج یہ کیوں فتویٰ دیتے ہو، نہیں، کسی جو ہے عرف کی بنیاد پر جو فیصلہ سنایا جاتا ہے یا جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، اگر عرف بدل جائے گا، زمانے کے لحاظ سے عرف بھی بدلتا ہے، عرف بدل جائے گا تو حکم بھی بدل جائے گا۔ اب آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ مشینیں لگی ہوئی ہیں، جگہ جگہ کیا لگی ہوئی ہے، مشینیں لگی ہوئی۔ مشین میں آپ جائیں گے، اپنا کارڈ جو ہے دے رکھیں گے، اس میں لگائیں گے، اپنا کارڈ ڈالیں گے اور پن کوڈ ہوتا ہے، پن کوڈ کریں گے، وہ جو اس کے جو کام ہے کریں گے، تو جتنا پیسہ چاہیے پیسہ آپ کو مل جائے گا، اس میں سے نکل آتا ہے۔ سامان خریدنے کے لیے باقاعدہ ایسی چیزیں بن گئی ہیں کہ آپ جو ہے اب پیسہ ڈالیں گے تو جس سامان پر بٹن دبائیں گے وہ سامان گر جائے گا وہاں سے، اور آپ اس کو لے کر کے چلے جائیں گے۔ اب کوئی بیچنے والا نہیں ہے ہمارے سامنے، اس کے باوجود بھی ہمارا یہ خریدنا بیچنا ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں اگر مالک مکان نہ، اگر مالک سامان کا مالک ہمارے سامنے اگر نہیں ہے، اور وہ مال جب تک وہ نہیں جو ہے بیچے گا، اس کی اجازت نہیں ہوگی، تب تک کوئی شخص سامان خرید ہی نہیں سکتا، اور یہ لین دین مکمل مانا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ جو ہے شریعت کا حکم تھا یہ، اور یہی چیز تھی کہ جو ہے کیا ہے، جب تک وہ یہ کہے نہیں کہ یہ سامان میں بیچ رہا ہوں، اس کی اجازت کے بغیر آپ وہ سامان اٹھا بھی نہیں سکتے تھے، اور کوئی لین دین کا معاملہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اب کیا ہو گیا ہے معاملہ، جیسا بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ باقاعدہ مشین سے یہ چیز ہو جا رہی ہے۔ یہ جو آپ مشین سے کر رہے ہیں نا، یہ باقاعدہ خریدنا بیچنا ہو جاتا ہے میرے بھائی، لیکن بیچنے والا نہ ہمارے سامنے ہے، نہ ہم سے اس کی کوئی بات چیت ہوتی ہے، نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، لیکن اس کا مشین اس طرح سے نصب کر لینا اور اس کا یہ پورا سسٹم بنا دینا، یہ اس کی طرف سے اجازت ہے، اور گویا کہ اس کی طرف سے سامان کو پیش کر دیا گیا ہے، جسے عربی میں ایجاب کہا جاتا ہے، اور آپ جب اسے کارڈ کو اپنے داخل کر کے اس سامان کو لے لیتے ہیں تو پھر یہ آپ کی طرف سے قبول مانا جاتا ہے، اور اس طرح سے خریدنا بیچنا یہ صحیح ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو زمانے کے لحاظ سے جو وہ مسائل جن کا بہت حد تک تعلق عرف سے ہوتا ہے، اس زمانے کے جو ہے حالات سے ہوتا ہے، یہ چیزیں جو ہے حالات کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے بدل بھی سکتی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے فقہاء کرام بعض علاقوں میں مردوں کے لیے 15 سال کی عمر بتاتے تھے کہ ان کے بالغ ہونے کے لیے 15 سال کی عمر، 15 سال کا ہو گیا تو بالغ ہو جائے، لیکن اب آج کے زمانے میں بھی وہی عمر ہوگی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔
انہوں نے جو عمر بتائی تھی اس علاقے کا جو عام جو ہے کی عادت تھی یا کہیے وہ جو عرف تھا وہ یہ وہاں پہ یہ چیز پائی جاتی تھی کہ اس عمر میں عام طریقے سے بچے بالغ ہو جاتے تھے، تو انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ لیکن آج ہو سکتا ہے کہ حالات کے لحاظ سے اور اتنی ساری چیزیں جو ماحول کا جو بگاڑ ہے، فساد ہے، اس کی وجہ سے جلدی بالغ ہو جائے تو حکم بھی بدل جائے گا اس کا۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اسی جو ہے عرف کا مسئلہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ عرف بدل بھی سکتا ہے، کل کوئی اور چیز تھی، آج کوئی اور چیز ہو جائے گی، یہ چیز بدل بھی سکتی ہے۔ تو حالات کے لحاظ سے چیزوں میں جب چینجنگ آ جاتی ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا اور اسی کے لحاظ سے حکم بھی بدل جائے گا۔ پہلے جیسے ہمارے یہاں زمین آپ نے خریدا ہے تو رجسٹری کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا تھا اس کا، اور بغیر رجسٹری کے بھی بس ایسے ہی جو کیا کہتے ہیں جو ہے آپس میں جو پیپر جو ہے لکھوا لیتے تھے، پیپر جو ہے پہ لکھ کر کے ایک دوسرے کا سائن لے لیتے تھے اور یہی جو ہے کافی ہو جاتا تھا، یعنی جسے جو ہے ایگریمنٹ پیپر آپ کہتے ہیں، ایگریمنٹ پیپر پر جو ہے سائن کر لیے ہو گیا جو۔ تو پہلے اب کیا کیا ہے گورنمنٹ نے، بالکل اس کو لازمی قرار دیا ہے کہ آپ کو لازمی طور پر رجسٹریشن کرانا ہی ہے۔ اب جب رجسٹریشن کرانا لازمی ہو گیا ہے تو اب جب کوئی آدمی جو ہے خرید و فروخت کر رہا ہے تو اب اس کا اعتبار کیا جائے گا، باقاعدہ جو ہے یہ ڈیلنگ فائنل کب مانی جاتی ہے؟ جب وہ رجسٹریشن کرا دیتا ہے، اس کے نام سے وہ چیز ہو جاتی ہے تو اب یہ ڈیلنگ جو ہے فائنل مانی جاتی ہے۔ ہاں اس کی کچھ شکلیں ہو سکتی ہے جو شریعت میں جواز کی حد تک ہیں، اور جو ہے اس کے جو ہے کچھ الگ جو ہے مسائل ہوتے ہیں، وہ اگر کوئی جو ہے بات ہوگی تو بعد میں کبھی کوئی انڈیویجول پوچھے گا تو انشاءاللہ ہم بتا سکتے ہیں اس کو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ مسائل تھے جو کہ العادت و محکمۃ، اس قاعدے سے جڑے ہوئے یہ کچھ اصول تھے، ضابطے تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، جس میں بنیادی بات یاد رکھنے کی یہی ہے کہ جو عرف ہے، چلن ہے لوگوں کا، اس کے لحاظ سے فیصلہ ہوگا، لیکن اس میں بھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ 3 اہم کنڈیشن ہیں، وہ یاد رکھیں کبھی بھی کہ شریعت کے خلاف اگر کوئی چلن ہوتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر وہ چلن ایسا ہے کہ سبھی لوگوں کے یہاں وہ چلن نہیں پایا جاتا ہے یا اکثر لوگوں کے یہاں نہیں پایا جاتا ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر ایک ہی جگہ پہ کئی طرح کا جو ہے چلن موجود ہے، کچھ جو ہے لوگوں کے یہاں یہ چلن ہے، کچھ لوگوں کے یہاں یہ چلن ہے، تو اس میں بھی کسی کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے آپ سے بات جو ہے ذکر کی تھی کہ چلن کے تعلق سے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کسی چیز کا چلن تو رہا ہے اس علاقے میں، لیکن ڈیل کر آپس میں جو ہے اس مسئلے کو یا کہیے کہ خرید و فروخت کرنے والے یا کوئی بھی جو ہے ڈیلنگ جو ہے کرنے والے، انہوں نے صراحت کے ساتھ کوئی بات کہہ دی تھی کہ یہ جو ہے آپ کو برداشت کرنا ہے یا یہ میں برداشت کر لوں گا، کوئی بھی بات اگر انہوں نے صراحت کے ساتھ کہہ دی تھی جو کہ اس جو ہے علاقے کا عرف نہیں ہے، چلن نہیں ہے، تو پھر ایسے وقت میں پھر چلن کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے اس باتیں پچھلے درس میں بیان کی تھی، آج بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہیں، اور اس طرح سے یہ چوتھا بڑا قاعدہ اس کو ہم نے جو ہے آج ختم کیا۔ اب آخری قاعدہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی پیش خدمت ہوگا۔ آج کے اس جو ہے درس اور اس سے پہلے والے جو درس ہوئے ہیں العادت و محکمۃ، ان کے بارے میں اگر کوئی کوشچن ہو، کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی شیخ میرا یہ سوال ہے کہ میں 2 آدمی کے بیچ میں درمیان میں ایک بزنس کرا رہا ہوں، ڈیل کرا رہا ہوں، اور اس میں میں دلالی لے رہا ہوں، میری دلالی۔ تو اس میں نے ایسا بولا ایک بندے کو، مطلب اے پکڑ لو، اے کو بولا میں نے کہ میں تمہیں یہ کام کروا دوں گا، آپ مجھے ٹوٹل ڈیل کا 1% آپ مجھے دیں گے، سمجھے 10 لاکھ روپے آپ مجھے دیں گے۔
भले ही वहाँ का जी। चलन हो 2% या 3% वहाँ का चलन हो, लेकिन मैंने उससे बात कर ली कि 10 लाख रुपए देंगे। हम्म। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको दे दूंगा अगर ये डील हुआ तो। जी हाँ, तो 10 लाख का एतबार करेंगे, फिर चलन का एतबार नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे। आपने ये बात सराहत के साथ कह दी थी। जी। ठीक है, अभी ये एक होगी। इसका दूसरा मसला ये हुआ, तो दूसरा बंदा जिसको जो 10 लाख रुपए पहले माना था, तो जब डील पास में आने लग गई तो वो अपने जबान से पलटने लग गया। तो जब वो पलटने लगा तो जो दूसरा पार्टी है, मैंने उससे कहा कि भाई ऐसा है कि देखो वो बंदा मुझे पैसा दे नहीं, अटका रहा है, मेरा ब्लॉक कर रहा है, तो आप इस डील को कंप्लीट ना करें। और अगर आप इस डील को कंप्लीट करेंगे अपने तरफ से, तो वो जो 10 लाख रुपए वो देना है, वो नहीं, वो आप मुझे देंगे। तो वो बोलता है ओके। ओके बोल के वो बोलता ठीक है मैं नहीं करूंगा, और ओके बोलता है। और फिर बाद में मैं वहां से निकल जाता हूँ, बाद में पता चला उन लोग दोनों ने डील कर लिया। तो वो पैसा मुझे वो दूसरा बंदा देगा, उस पे वाजिब है मुझे देना कि नहीं है? पहले आपने जिससे तय किया था, हाँ जो डीलिंग करा, जो आप जो है बीच में करा रहे थे, और आप जो है दोनों के जी बीच में थे, और आपका जो पैसा बन रहा था दलाली का, जी आपने जो तय किया था, आपको वो पैसा उनसे लेना है। जी वो चाहे दोनों मिलके दे, चाहे जो है वो सामने वाला दे, सिर्फ जो है जो भी दे, आपको वो हाँ पैसा उनको देना चाहिए। और ये जो जबान से फिर जाने वाली बात है ना, इसीलिए अभी हमने हाँ आपसे कहा कि आजकल लोग जबान का ज्यादा एतबार नहीं करते, इसे लिखवा जी। लेते हैं कोई भी चीज। तो आपको मेरे बाकायदे ये पास चीजें जो रिकॉर्डिंग है, है, मेरे पास हाँ रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग है तो काफी है ना। अच्छा। आप उसको जो है दिखा करके उससे आप अपना पैसा मांग सकते हैं, आपका हक बनता है, आप ले सकते हैं उसको। कोई भी आपका फतवा कहीं से भी मांगेंगे तो यही कहा जाएगा कि आपका हक है वो, आप उनसे ले सकते हैं। अगर वो मकर अजर रहा है और जबान से फिर रहा है, तो बड़ी सख्त सजा है क़यामत के दिन उसकी। और जो है उसको इस बात का जो है, ये बात जो है बताई जाए कि अगर आप यहाँ नहीं दोगे तो क़यामत के हाँ दिन आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा मुझे। जी। ठीक। इसमें मैंने एक काम किया जिसकी वजह से मेरे घर वाले मुझे बोले कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने मतलब बहुत ज़्यादा सख्ती या जुल्म किया। जैसे हम्म। उसने मुझे पैसा नहीं दिया, और मुझे जब पता चला 1 साल के बाद उसने ऐसे मेरे पीछे किया है, तो मैंने उस डील के सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले अपने दोस्तों के थ्रू। निकालने के हम्म। बाद अभी तकरीबन उस डील को ये 5वां साल है। तो मैंने हम्म। वो डॉक्यूमेंट्स निकालने के बाद मैंने वो डॉक्यूमेंट्स और उसकी रिकॉर्डिंग कि वो पैसा देगा बोला हुआ जो रिकॉर्डिंग है, वो मैंने लेके जाके पहले उससे बात किया फ़ोन पे। तो वो बोला जब हम्म। मेरा प्रॉफ़िट आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा तब दूँगा, ऐसा-ऐसा करके खींचा 1 साल तक। हम्म। 1 साल खींचने का मैंने बोला अब क्या हुआ? बोला मेरा पैसा आया नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ? तो मैंने बोला ठीक है। मैंने वो जो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्डिंग लेके जाके जहाँ पे वो रहता है वहाँ के लोगों को, वहाँ पे जो मस्जिदों में आते हैं वहाँ के हम्म। लोगों को, और मैंने सबको वहाँ पे बुला के मैंने बताया, मैंने भाई देखो ऐसी-ऐसी बात हुई है और ऐसा-ऐसा मेरा पैसा बाकी है, ये उसकी दलील है। तो हम्म। ये मैं आपको खाली बताना चाह रहा हूँ कि ये बंदा ऐसा है। तो मैंने हम्म। ऐसा किया तो मेरे घरवाले मेरे पीछे लग गए, बोले आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको अल्लाह का मतलब आखिरत पे यकीन रखना चाहिए था, नहीं दे तो वहाँ मिल जाता, यहाँ पे जाके उसको दलील करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये गलत किया मैंने। नहीं, कभी ऐसे लोगों को जो है, लोगों में जो है लोग दूसरे लोग धोखा खा सकते हैं, तो ये चीज़ जायज़ हो जाती है आपके लिए। असल लोगों को, आपके घर वालों को पता नहीं होगा। हदीस में ये आता है जो आप सवाल कर रहे हैं ना, जी, हदीस में ये बात सराहत के साथ जिक्र की गई है कि अरबी ज़बान में उसको जो है अल्फाज जो पेश किए गए हैं हदीस में, मतलुल गनी ज़ुल्मुन युहिल्लु उक़ूबतहु व इर्दहु, कि अच्छा, किसी गनी का, जिसके पास पैसा है, उसके पास पैसा बाकी है हमारा, और वो पैसा दे सकता है, फिर भी हमारा पैसा नहीं दे रहा है, टाल मटोल कर रहा है, जी, तो कहा इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये जुल्म है उसकी तरफ से, और इसका वो जुल्म उसकी सज़ा को भी जायज़ करार देता है, और उसकी इज्जत को भी जायज़ करार देता है। उसकी अच्छा, इज्जत का क्या मतलब होता है उसमें? उसका माना लोगों ने यही बयान किया जो आपने अभी कहा, कि लोगों के सामने अगर ये बयान करता फिरे कि फला आदमी ने मुझे धोखा दिया, फला आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया, तो कोई हरज नहीं है, ये उसके लिए जायज़ हो जाता है। हालांकि ये गीबत है, लेकिन
اس وقت اس کے لیے یہ جائز ہو جاتا ہے. یہ چیز اس کا ٹال مٹول کرنا، پیسہ نہ دینا، مکر جانا اور کہہ کر کے جو ہے زبان سے پھر جانا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی عزت کو یہ حلال کر دیتی ہیں. کیونکہ آج آپ نے دھوکہ کھایا، کل کوئی اور دھوکہ کھائے گا، پرسوں کوئی اور کھائے گا. اس لیے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے تو لوگ دھوکہ اس سے نہیں کھائیں گے. جی اور کوئی سوال؟ شیخ ایک سوال ہے کہ زیادہ تر ابھی پریشانی ہوتی ہے بہت لوگوں کو کہ جب باتھ روم جاتے ہیں تو اذان ہونے لگتی ہے، یا کوئی محلے میں قرآن کی تلاوت لگا دیتے ہیں، تو اس سے کیا کیا جائے؟ اس سے یعنی سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی جو ہے آپ باتھ روم کیسے جائیں گے جب اذان ہو رہی ہے تو؟ جی ہاں، باتھ روم میں بیٹھے ہیں اور اذان ہو گئی اور تو اس کو کیا کیا جائے؟ اور یا کچھ نہیں کرنا. آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو تو نہیں کچھ نہیں باتھ روم کرنا. میں آپ گئے باتھ روم نہیں ہے، گئے تو آپ اپنا باتھ روم کا جانے جو والے کام ہیں. ہے آپ کا وہ کام کیجیے اپنا. کام باتھ کر روم کے جب آپ باہر آئیں گے تو باہر آ کر کے آپ باتھ روم ابھی گئے نہیں ہے، جانے والے ہیں اور اذان شروع ہو گئی. جی ہاں، تو پھر تو کیا بھی کریں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جو ہے دیکھیے اس کی جو آپ سوال کر رہے ہیں نا، اس کی 5 شکلیں ہوتی ہیں پوری ٹوٹل ملا کر کے. میں جو ہے آپ کو عام جواب دے رہا تھا، لیکن اس کی پوری ٹوٹل ملا کر کے 5 شکلیں ہوتی ہیں. جی تو پہلی شکل کیا ہے؟ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ابھی آپ باتھ روم گئے نہیں ہیں، لیکن باتھ روم کی آپ کو ضرورت ہے، استنجے کی ضرورت ہے جی اور اذان شروع ہو گئی ہے. تو اب یہاں پر جو ہے 5 شکلیں، جو پہلی اس میں سے شکل بتا رہا ہوں آپ کو کہ اذان کے بعد بھی اتنا ٹائم رہے گا کہ آسانی سے آپ جو ہے استنجا کر کے آ کر کے وضو کر کے سنت وغیرہ سے آپ فارغ ہو کر کے جماعت میں شریک ہو سکتے. اتنا ٹائم ہے. پہلی حالت یہ ہے. اور آپ کے استنجے کی جو حاجت ہے، ضرورت ہے، یہ بہت سخت نہیں ہے. یعنی آپ اتنی دیر تک آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں جب تک اذان ہو رہی ہے. تو آپ مت جائیے استنجے کے لیے، اور آپ وہاں پر جو ہے پہلے اذان کا جواب دے لیجئے، اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیجئے، پھر استنجا کیجئے، استنجا کر کے وضو کیجئے اور اس کے بعد سنت پڑھیے. لیکن اگر ایسا، یہ پہلی بات ہوگی آپ کی. دوسرا یہ ہے اس میں کہ آپ استنجے کے لیے جو ہے بہت شدید حاجت ہے آپ کو استنجے کی، یعنی سخت ضرورت ہے، آپ زیادہ اس کو روک نہیں سکتے ابھی. تو ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے. آپ جائیے استنجا کیجئے، پہلے اذان ہوتے رہنے دیجئے، اور جب آپ استنجا سے فارغ ہو جائیں گے، باہر آئیں گے، تو اذان کا جواب دیجئے. اذان کا جواب دے کر کے جو دعا ہوتی ہے وہ دعا پڑھیے، وضو کیجئے. اس کے بعد جو یہ پوری جو ہے آپ کی جو ہے یہ کاروائی ہوگی. یہ تو 2 شکلیں ہو گئی آپ کو. تیسری شکل یہ ہے کہ آپ کو جو ہے استنجے کی بڑی شدید ضرورت تو نہیں ہے، اور اذان جو ہے ابھی شروع ہو گئی ہے، ابھی آپ گئے نہیں استنجے کو، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ ابھی نہیں گئے استنجے کے لیے تو ابھی بھیڑ آ جائے گی، تو بعد میں آپ کے لیے استنجے کے لیے جانا، اور اس پہ اتنا وقت لگ سکتا ہے لائن میں کھڑے ہو کر کے کہ آپ کو پھر بعد میں وضو کر کے یا تو جماعت پوری نہیں ملے گی یا سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. ایسی کوئی شکل ہے، تب بھی آپ کیا کریں گے؟ فوری طور پر استنجے کے لیے چلے جائیں گے، اور اذان کے ختم ہونے کا کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. مسجدوں میں عام طریقے سے ایسا ہوتا ہے سر، اگر آپ فوری طور پہ نہیں جا رہے ہیں استنجا کرنے تو پھر بھیڑ آ جائے گی، تو پھر آپ استنجا کھانا خالی رہا، آپ گئے نہیں، اور جب دوسرے لوگ آ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ رکے رہو، جو ہے میں جب چلا جاؤں گا. ارے بھائی جو ہے لوگوں کو بہت سارے لوگ ہوں گے نا، تو پریشانی ہو جائے گی. تو سب کی پریشانی کا خیال رکھا جاتا ہے ایسے وقت میں، اور فوری طور پر استنجے کے لیے چلے جائیں. استنجے سے آنے کے بعد آپ جو ہے باقاعدہ جو ہے وضو کر کے جو بھی یعنی یا کہیے کہ استنجے سے آنے کے بعد اذان کا جواب بھی دے دیں گے، اور جو ہے دعا بھی پڑھ لیں گے، وضو بھی کریں گے اور نماز بھی پڑھ لیں گے. چوتھی شکل اس کی یہ ہے کہ اذان کے لیے آپ کو بڑی شدید ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن جو ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اور آپ کہیں مسجد وغیرہ میں بھی نہیں ہے، گھر پہ ہی ہیں،
ابھی استنجے کے لیے جائیں، اذان کی آواز بھی آ رہی ہے، لیکن اگر آپ ابھی استنجے کے لیے نہیں جاتے ہیں، اذان کے جواب کا دینے کا انتظار کریں گے، تو پھر آپ کو وضو کر کے استنجے سے فارغ ہو کر کے وضو کر کے آپ کی جماعت کا کچھ حصہ جا سکتا ہے یا جماعت مس ہو سکتی ہے. تو آپ کو اس شکل میں بھی کیا کرنا ہے، پہلے جا کر کے استنجا کر لینا ہے. استنجا کیجئے، اس کے بعد اذان ہو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں، استنجا کیجئے، استنجا کر کے جو ہے آپ پھر اس کے بعد وضو کیجئے، یعنی اذان کا جواب بھی دیجئے، وضو بھی کیجئے اور اپنا جائیے نماز کے لیے. تو یہ ایک جو ہے شکل تھی اس کی. اس شکل میں بھی اگرچہ کہ آپ کو شدید حاجت تو نہیں ہے، لیکن آپ انتظار کرتے ہیں، تو جماعت جو شروع سے ہی جماعت میں شریک ہونا اور جو ہے آگے جو ہے جا کر کے جماعت میں شریک ہونا، امام سے قریب ہونا، یہ سب جو فضائل ہیں وہ آپ سے چھوٹ جائیں گے اصل. تو یہ کتنی شکلیں ہم نے بتا دی آپ کو؟ 5 ہو گئی یا 4 ہو گئی؟ 4 ہوئے. 4 ہو گئے کیا؟ 5ویں شکل جو ہے، 5ویں صورت یہ ہے اس کی کہ آپ ایسی جو ہے اس میں جو ہے کہہ لیجئے کہ جو ہے حالت میں ہیں، کہیں بھی جو ہے ایسی حالت میں ہیں کہ آپ اگر فوری طور پر استنجا کرنے نہیں جاتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے. پریشانی آپ کو یا جو ہے کہہ لیجئے جو ہے دوسروں کو، یا تو میں نے شاید یہ حالت آپ کو ذکر کر دی ہے کہ جو ہے پریشانی والی جو ہے ایسی حالت ہے کہیں جو ہے آپ کو استنجے کے تعلق سے اور نہ کرنے کے تعلق سے. گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، ان کو مسجد میں جانا نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ان کا، تو اور آرام سے وہ استنجا بھی کر سکتی ہیں اور آرام سے جو ہے وہ پھر جو ہے وضو کر کے نماز بھی پڑھ سکتی ہیں. تو ان کے لیے یہی ہے کہ جب اذان وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے تب وہ نہ جائیں استنجے کرنے کے لیے اور اذان کا پورا جواب دے لیں. اذان کا جواب دینے کے بعد وہ جو ہے اس کا جو ہے دعا پڑھنے کے بعد پھر جائیں اور جو ہے جا کر کے استنجا کریں، تو کوئی مسئلہ جو ہے اس میں نہیں ہوگا، ان کو کوئی پریشانی کی بات جو ہے نہیں ہوگی. تو یہ اس کی حالتیں تھیں. جو جزاک اللہ خیر. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی شیخ، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، بہت لوگوں پریشان تھے، ہم انشاءاللہ آپ کو بتلا دیا جائے گا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے، بس کریں آج کا درس اسی پہ. شیخ اگر کہیں پہ رواج ہے، ہلو شیخ اگر کہیں پہ رواج ہے کہ تاجر بلک میں جب سامان منگا رہا ہے اس میں ایک آدھ پیس اگر خراب نکلتا ہے تو اسے برداشت کرنا پڑتا ہے. ہاں، اور وہاں یہی ہے کہ اگر اس میں کچھ تھوڑا بہت جو ڈیمیج بھی ہو تو جی، جو ہے جو خریدا ہے وہی برداشت کرے گا، واپس نہیں کرنے کا ہے اس میں. یعنی اس عرف سے خیار عیب منقطع ہو جائے گا جو شریعت نے خیار رکھا ہے. نہیں، یہ عرف کے لحاظ سے اگر عرف یہی ہے پھر خیار عیب کیا ہوتا ہے وہ آپ کو بتائیں کہ باقاعدہ جو ہے اس کے اندر یہ جو ہے رہتا ہے کہ جو ہے جو عیب ہوگا تو ہم سامان کو واپس کر دیں گے. اور یہ خیار عیب یا تو آپ زبان سے کہہ دیں تب بھی جو یہ خیار عیب ختم ہو جاتا ہے. جیسے بیچنے والا اگر اپنی جو ہے دکان پر یہ بورڈ لگا دے، ابھی جو میں نے آپ کو مثال دیا تھا نا کہ الکتاب و کالخطاب قاعدہ بتایا تھا، تو لکھ کر کے اگر دکان پر ہے اگر تو صرف لکھنے کی وجہ سے یہ ایسے ہی مانا جائے گا جیسے زبان سے آپ نے کہہ دیا ہے. تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ بکا ہوا سامان واپس نہیں کیا جائے گا چاہے جو بھی ہے وہ. تو گویا کہ یہ لکھا ہوا زبان سے کہنے کی طرف سے ہے، تو زبان سے کہنے کی طرف سے ہے تو اس کے لحاظ سے اس کا اعتبار میرے بھائی کیا جائے گا. اور اب یہ خیار عیب یہاں باقی نہیں رہے گا کیونکہ صراحت آ گئی نہیں یہاں پہ. تو ایسے ہی جیسے زبان سے صراحت کرتے ہیں نا میرے بھائی، ویسے ہی عرف کے لحاظ سے بھی باقاعدہ یہ چیز ہو جاتی ہے. اگر چلن یہ ہو جائے کہ اگر ایک آدھ پیس کچھ جو ہے تھوڑا بہت یہ بھی رہے تو جو خریدا ہے جہاں مال بھیجا گیا ہے وہی اس کو برداشت کرتا ہے، کمپنی پھر واپس نہیں لیتی ہے. تو اسی کے مطابق فیصلہ ہوا کہ یہ کہہ دیا گیا کہ بکا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا. تو صراحت ہو جاتی تو خیال عیب باقی نہیں رہتا اصل میں. جی شیخ جزاک اللہ.
حیاک اللہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و